محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عظیم مفکر و مصنف سید حامد علی کے 5 کتابچوں کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ الہاد کے موضوع پر جن ماہرین نے قلم اٹھایا ہے ان میں سے ایک عظیم نام سید حامد علی کا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے 5 کتابچے شائع ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، خدا کا انکار کیوں؟ نمبر 2، خدا ہے؟ نمبر 3، کیا خدا کی ضرورت نہیں؟ نمبر 4، ملحدین کے شبہات؟ نمبر 5، خدا پرستی، جن کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ خدا کی معرفت کے سلسلے میں صاحب کتاب محترم سید حامد علی نے 3 موقف بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، خدا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ نمبر 2، ہمیں معلوم ہے کہ خدا نہیں ہے۔ نمبر 3، ہمیں معلوم ہے کہ خدا ہے۔ ان موقف کو سامنے رکھ کر غور و فکر کریں اور یہ طے کریں کہ ہمارے اس موقف پر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں۔ پہلے موقف کو ہم علم عدم سے تعبیر کر سکتے ہیں اور دوسرے موقف کو علم عدم وجود سے۔ اگر پہلا موقف اختیار کریں گے تو دوسرا موقف اختیار کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کو علم ہے کہ خدا نہیں ہے۔ پہلے اور دوسرے موقف کو ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں میں زندگی پائی جاتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ سائنسدانوں کے یہاں بھی طے شدہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بھی ٹھیک اسی طرح 3 موقف ہیں۔ اس سلسلے میں سائنسدانوں نے پہلے موقف کو اختیار کیا ہوا ہے کہ زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں میں زندگی فی الواقع موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سیاروں کے سلسلے میں ان کی دریافت جاری ہے۔ بالفرض انہوں نے علم عدم کو علم عدم وجود سے تعبیر کیا ہوتا تو آج دنیا کے اندر سائنس، تمدن و معیشت اور سیاسی و سماجی ارتقاء نہ ہوا ہوتا۔ آج بھی دنیا اسی مقام پر ہوتی جس مقام پر آج سے 1000 سال پہلے تھی۔ آج دنیا میں جو لوگ انکار خدا کے قائل ہیں، عدم واقفیت کی بنیاد پر ان کا گمان یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہے، جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس بات کی طرف ان کی رہنمائی ضروری ہے کہ وہ محض لا علمی کی بنیاد پر خدا کا انکار نہ کریں، بلکہ ایک طالب علم بن کر خدا کے ہونے کے امکان کے ساتھ مثبت انداز میں بحث و تحقیق کرنا شروع کریں اور اس سعی و طلب کے دوران اپنی زندگی کو ایک منکر بن کر نہ گزاریں۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ جس طرح خدا کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح خدا کے انکار کے لیے بھی پختہ دلیل کا ہونا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جب یہ مان لیا گیا کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور سارا انتظام و انصرام اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انکار کی صورت میں بھی اس بات کو واضح اور مدلل انداز میں پیش کرنا ہوگا کہ کس طرح یہ کائنات یوں ہی وجود میں آ گئی۔ منکرین خدا کی یہ دلیل کہ خدا نہیں ہے کیونکہ وہ حواس کے ذریعے محسوس نہیں ہوتا، اگر اس دلیل کا علمی تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع صرف حواس 5 نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک محدود اور حد درجہ ناقص ہے۔ علم کے ریسورسز اگر صرف انہی حواس 5 پر منحصر ہوتے تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر ترقی یافتہ نہ ہوتی۔ دوسرے کہ خود سائنسداں اور ملحدین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، حواس کے علاوہ عقل کے ذریعے بھی بہت ساری چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کے بنانے والے کو حواس یا آلات سے دیکھنے کی 2 لازمی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، صانع کو صنعت کے اندر نہیں اس کے باہر تلاش کریں۔ نمبر 2، صنعت کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک سارے مراحل نظر کے سامنے ہوں۔ کائنات کے سلسلے میں عام طور پر 4 توجیہات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہم و خیال سے زیادہ کائنات کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 2، کائنات کبھی پیدا نہیں ہوئی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نمبر 3، کائنات آپ سے آپ پیدا ہوئی اور آپ سے آپ چل رہی ہے۔ نمبر 4، کائنات کو ایک قادر و حکیم ہستی نے پیدا کیا اور وہی اپنی قدرت سے اس کا نظم چلا رہا ہے۔ ان 4 توجیہات میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان سب کا تعلق حواس سے ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے ان بیجا توجیہات کا عقلی و سائنسی دلائل کی روشنی میں جواب دیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اگلے کتابچے کیا خدا کی ضرورت نہیں میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کی ضرورت نہیں یہ بات 2 طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جن کے نزدیک خدا کا اقرار یا انکار ان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے بھی کائنات کی توجیہ کی جا سکتی ہے اور زندگی کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر خدا موجود ہے تو بھی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ضرورت نہیں اور وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو کائنات کی توجیہ اس کے بغیر نہیں کی جا سکتی اور نہ اس سے بے نیاز ہو کر زندگی کے مسائل سلجھائے جا سکتے۔ آج ہم انسانی مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یا تو آپ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ کائنات ایک لا ینحل معمہ ہے اور یہ اعتراف ایک عجز اور جہل ہے جس کی بنیاد پر زندگی کی تعمیر نہیں کی جا سکتی، یا پھر آپ یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ کائنات کا خالق و مالک ہے جس کے ہاتھ میں تمام نظم و انصرام ہے، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا خدا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک مستقل قانون کی ضرورت ہوتی ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزار سکے۔
इस सिलसिले में ज़ेर बहस किताब में चंद कानून ज़िंदगी के हवाले से बयान किए गए। नंबर 1, उसकी बुनियाद सही इल्म और बेखता फ़िक्र पर हो। नंबर 2, उसमें तमाम इंसानों के हमजती इर्तिका का सामान हो। नंबर 3, हर फ़र्द, हर गिरोह, हर फ़िरका, हर सिन्फ और हर तबका को उससे अदल इंसाफ की नेमत मिले। नंबर 4, वो उस हस्ती की जानिब से हो जो इक़्तिदार और कानून साजी की मुस्तहिक है। अब आप गौर करें कि इस तरह का कानून कोई डिक्टेटर या शहंशाह फराहम कर सकता है या नहीं, तो यकीनन जवाब होगा कि हरगिज़ नहीं। हकीकत यह है कि इस तरह का कानून किसी इंसान या इंसानों की किसी जमात के लिए नामुमकिन है। इंसान का इल्म इंतहाई नाक़िस और अधूरा है, और न ही इंसान को वो इक़्तिदार हासिल है जिसकी बुनियाद पर वह उन कवानीन को बना सके। वही एक ज़ात है जो मुक़्तदर आला है, वही कानून साज है। उसके कवानीन का एहतराम करना और उसकी पैरवी करना हम पर लाजिम और ज़रूरी है। मुल्हिदीन ने इनकार के लिए एक अहम बुनियाद इस एतराज़ को बना रखा है कि क्या खुदा इंसानी कमज़ोरी की पैदावार है। मुल्हिदीन के नज़दीक इंसानों ने कदीम तरीन ज़माने से खुदा को सिर्फ़ इसलिए माना है कि उसने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया है। उसका ख्याल है कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत है, तो उसने एक हस्ती को फ़र्ज़ करके उसको खुदा का नाम दे दिया। लेकिन असर हाज़िर का इंसान मज़ीद तरक्की कर चुका है और उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, वह ख़ुद अपना आप मुश्किल कुशा है। लेकिन गौर करें कि क्या वाकई यही सूरत हाल है? क्या इंसानों ने कदीम ज़माने से सिर्फ़ इसलिए खुदा को माना है कि उसने अपने आप को लाचार और बेबस महसूस किया है? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान खुदा वाहिद के सामने उसकी अज़मत व जलाल के वास्ते सर झुकाता है। पिछले ज़माने में साहिब अज़ीमत व अरबाब शुजाअत ने खुदा के आगे सर झुकाया, जिनका दुनिया में इक़्तिदार और आला मकाम था। एक मरतबा बरतानिया के एक फ़लसफ़ी बर्ट्रांड रसल के सामने सवाल आया कि खुदा कायनात का खालिक है, तो खुदा का खालिक कौन है? वह इस सवाल का जवाब न पा सका, नतीजतन उसने खुदा को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन गौर करें कि ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले भी ये सवाल लोगों के जहन में मौजूद था। और आज जब मुल्हिदीन से गुफ्तगू होती है तो वह खुदा को मानने पर मजबूर होने लगते हैं, तो वह इसी सवाल को बुनियाद बनाकर एतराज़ पेश करते हैं कि गोया खुदा के न होने की कतई दलील हो, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यह महज शैतानी वसाविस है, उसके सिवा उसकी कोई हैसियत नहीं। मुल्हिदीन ने खुदा के इनकार की एक वजह यह बयान की कि मुआशरे में फैली हुई ख़राबियाँ खुदा परस्ती के नतीजे में हैं। वह किसी एक मज़हब को बुनियाद बनाते हैं जिसके सिलसिले में उनकी राय ख़राब होती है, फिर वह तमाम मज़ाहिब को उसी पर क़ियास कर लेते हैं कि ये सब खराबियाँ खुदा परस्ती के नतीजे में हैं, जबकि हर मज़हब का मामला यकसा नहीं होता और न ही खुदा का तसव्वुर हम माना होता है। मोहतरम सैयद हामिद अली ने अपने इन 5 किताबचों में बितरतीब अक़ली व साइंसी अंदाज में मुल्हिदीन के एतराज़ात का रद्द करते हुए मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया है और खुदा के तसव्वुर को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। उम्मीद है कि ये चंद किताबचे इस मौजू पर मुफीद और कारगर साबित होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।